بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا اصول شاشی کا سبق جاری و ساری تھا، اور ہم نے گزشتہ درس کے اندر مثال پڑھی تھی خاص کی۔ سب سے پہلے ہم نے خاص کی تعریف پڑھی، پھر خاص کا حکم پڑھا، پھر خاص کے حکم کے مطابق ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی۔ اس آیت کے اندر سلاستن کا لفظ کیا تھا؟ خاص تھا۔ کس کس طرح خاص تھا؟ اس طرح خاص تھا کہ سلاسہ کا جو لفظ ہے وہ معلوم عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، کہ سلاسہ اس عدد کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ ہو اور چار سے کم ہو، اس کو سلاسہ کا لفظ کہتے ہیں، اور سلاسہ یہ عدد معلوم ہے۔ تو اس طرح یہ خاص ہوا۔ اسی طرح ہم نے پھر قرو کی بحث پر امام شافعی علیہ رحمہ اور ہماری اور امام شافعی کا جو استدلال تھا وہ بھی ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ اگر کوئی غیر حاضر تھا تو گزشتہ لیکچر وہ سن سکتا ہے۔ آگے امام شافعی نے جو دلیل دی تھی اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ امام شافعی نے جو دلیل دی ہے، استدلال کیا ہے، وہ غلط کیا ہے۔ اگر اس پر عمل کریں گے تو ہم خاص پر عمل کرنا ہمارا لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر ہم امام شافعی نے جو قروء سے مراد طہر لیا ہے، تو اگر قروء سے مراد طہر لے کر ہم آیت پر عمل کرنا چاہیں تو آیت پر ہم عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ آیت کے اندر حکم یہ ہے کہ تین قروء عورت کی عدت ہے۔ طلاق یافتہ عورت کی عدت کتنی قروء ہے؟ تین ہیں۔ تو اگر ہم امام شافعی علیہ رحمہ کی بات مان کر یہ تسلیم کر لیں، یہ مان لیں کہ طہر سے مراد قروء سے مراد طہر ہیں، تو اس کا ترجمہ ہوگا، اس کا مطلب ہوگا کہ عورت کی عدت تین طہر ہیں۔ عورت کی عدت تین طہر ہیں، تین طہر کے بعد عورت کو طلاق آ جائے گی، عورت کی عدت گزر جائے گی، امام شافعی علیہ رحمہ کے اس قول کے مطابق۔ تو کہتے ہیں، اور طہر جو ہوتا ہے، جو طلاق دی جاتی ہے عورت کو، وہ ہمیشہ طہر میں دی جاتی ہے، کیونکہ حالت حیض میں طلاق دینا عورت کو یہ مکروہ ہے اور بدعت ہے۔ صحابہ کرام نے یہ اقوال موجود ہے کہ حالت حیض میں عورت کو طلاق دینا یہ بدعت ہے، یہ مکروہ ہے۔ تو طلاق ہمیشہ طہر میں دی جائے گی۔ تو مثلا کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت طہر میں، ٹھیک ہے، تو ایک طہر یہ ہوا، اس کے بعد اس کو حیض آئے گا، تو یہ ایک حیض ہوا، اس کے بعد طہر آئے گا، تو یہ دو طہر ہوئے، اور اس کے بعد پھر حیض آئے گا، تو یہ دوسرا حیض ہوا، اس کے بعد پھر حالت طہر ہوگا۔ تو طہر جب تیسرا طہر گزرے گا تو تیسرا حیض آئے گا۔ تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک جب تیسرا طہر گزر جائے گا تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک طلاق ہو جائے گی۔ حالانکہ یہاں پر ثلاثہ کا جو کلمہ تھا وہ خاص تھا، اور خاص پر عمل نہیں ہو رہا۔ خاص پر عمل کس طرح نہیں ہو رہا؟ خاص پر عمل اس طرح نہیں ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ تین طہر، اگر امام شافعی علیہ رحمہ کی بات مان کر ہم کہیں کہ عورت کی عدت تین طہر ہیں، تو پھر وہ تین طہر مکمل نہیں ہوتے۔ کس طرح مکمل نہیں ہوتے؟ وہ اس طرح مکمل نہیں ہوتے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو حالت طہر میں طلاق دے گا، اور حالت طہر میں جب طلاق دے گا تو کچھ ایام گزر چکے ہوں گے، کچھ وقت گزر چکا ہوگا۔ ایسے تو نہیں نا جب حیض ختم ہوا اس کے فوراً بعد وہ طلاق دے دے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ حیض عورت کا گزرے اس کے فوراً بعد وہ طلاق دے دی، بلکہ ایک دو دن گزرتے ہیں، یا پھر تھوڑا سا وقت، آدھا دن، دو دن، تین دن، یا پھر کچھ گھنٹے گزرنے کے بعد اگر کوئی بندہ بیوی کو طلاق دینا چاہے تو دیتا ہے۔ تو پھر وہ جو کچھ حصہ طہر کا گزر گیا ہے، ٹھیک ہے، طہر کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، مثلا ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دو تین دنوں کے بعد دی، تو دو تین دن طہر کے گزر گئے، تو یہ ایک مکمل طہر نہیں ہوا۔ جو پہلا طہر ہے وہ مکمل طہر نہیں ہوا، بلکہ آدھا اور کچھ ہوا، یعنی اکثر ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا طہر آئے گا اور تیسرا طہر آئے گا، تو یہ دو طہر ہوں گی، اور دو طہر کے ساتھ ایک طہر کا اکثر حصہ ہوگا۔
جب کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو حالت طہر میں طلاق دے گا، اور حالت طہر میں کچھ عرصہ گزر چکا ہوگا، ایک دن، 2 دن، یا کچھ گھنٹے گزر چکے ہوں گے، تو وہ جو گھنٹے گزر چکے ہیں وہ اس طہر سے کیا ہوں گے؟ جدا ہوں گے۔ مثلا کسی عورت کے جو طہر کی ایام ہے، پاکائی کے ایام ہے، وہ مثلا 20 ہیں، تو اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو 5 دنوں کے بعد طلاق دیتا ہے، 5 دنوں کے بعد اس نے طلاق دی، تو اب چوتھا حصہ اس کے طہر کا کیا ہو گیا؟ گزر گیا۔ تو اب وہ مکمل طہر نہیں رہا، ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مکمل ایک طہر نہیں ہے، بلکہ یہ، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تیسرا، یعنی 3 حصے طہر ہے، چوتھا حصہ گزر گیا ہے، اور یہ 3 حصے طہر کے ہیں، تو 3 حصے یہ طہر کے، اور باقی بعد والے ایک مکمل طہر جو دوسرا طہر ہوگا، اور تیسرا طہر مکمل، تو وہ باقی جو آخر والے 2 طہر ہیں وہ تو مکمل ہوں گے، لیکن جو پہلا طہر ہے جس کے اندر اس بندے نے کیا دی ہے؟ طلاق دی ہے، تو اس کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، تو وہ مکمل طہر نہیں ہوگا۔ جب مکمل طہر نہیں ہوگا تو 3 طہر پورے نہیں ہوں گے، بلکہ 2 طہر ہوں گے، اور تیسرے طہر کا اکثر حصہ ہوگا۔ تو اس طرح اس عورت کو طلاق نہیں آئے گی، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ 3 طہر ہوں گے، جب 3 طہر پورے ہوں گے تب طلاق آئے گی، حالانکہ 3 طہر پورے نہیں ہو رہے۔ تو اس طرح امام شافعی علیہ رحمان نے جو فروغ کا معنی حیض لیا ہے، بلکہ طہر کا معنی جو انہوں نے طہر لیا ہے، فروغ کا معنی انہوں نے جو قروء کا معنی انہوں نے جو طہر لیا ہے، تو طہر لینے سے آیت کے خاص پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب ہم حیض لیں گے تو حیض لینے سے پورا ہوگا، ثلاثہ کا جو حکم میں، جو خاص کا جو حکم ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ وہ کس طرح پورا ہو جائے گا؟ سماعت کریں، وہ اس طرح پورا ہوگا کہ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی حالت طہر میں، اس کے بعد اس کو حیض آیا، تو وہ مکمل حیض ہوا، اس کے بعد اس کو طہر آیا، ٹھیک ہے، طہر حالت طہر ہے، اس کے بعد اس کو دوسرا حیض آیا، پھر اس کو طہر آیا، پھر اس کو تیسرا حیض آیا، جب اس کا تیسرا حیض مکمل ہوگا تو اس کو طلاق آ جائے گی۔ تو جو حالت حیض ہیں، حالت حیض کا معاملہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح قرو سے مراد جب ہم طہر لیتے ہیں تو 3 طہر پورے نہیں ہوتے، جب ہم قرو سے مراد حیض لیتے ہیں تو 3 حیض پورے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح عمل کرنے سے ہمارے قول کے مطابق اس پر خاص پر عمل ہوتا ہے، امام شافعی کے مراد لینے سے خاص پر عمل نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ امام شافعی کی دلیل کا رد سمجھ آ گیا؟ جی جی۔ حسنین بھائی آپ کو سمجھ آ گیا؟ یہ جو آپ نے حیض، اگر ہم کروز سے مانا حیض لیتے ہیں تو پھر وہ کیسے طلاق واقع ہوتی ہے؟ وہ کیسے پورے ہو جاتے ہیں تینوں حیض؟ ایک پہلے جی جو ہے وہ توہر کا جی، آیا، پھر اگر دوسرا ہم حیض آیا۔ حیض مراد لے اگر ہم حیض مراد لیتے ہیں تو 3 قرو کیسے پورے ہوں گے؟ آپ کا یہ سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دے گا، یہ تو بات کنفرم ہو گئی نا کہ بندہ اپنی بیوی کو حالت طہر میں طلاق دے گا۔ حالت حیض میں طلاق دینا بدعت جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ حالت طہر میں اس کو طلاق دے گا، جب حالت طہر میں اس کو طلاق دی اس کے بعد کیا آئے گا؟ حیض آئے گا اس عورت کو، جب اس کو حیض آیا تو یہ اس کا پہلا حیض شمار ہوگا۔ اس حیض کے بعد پھر عورت کو طہر آئے گا، بس اس طہر کے بعد پھر عورت کو حیض آئے گا، تو یہ عورت کا دوسرا حیض ہوگا۔ پھر اس دوسرے حیض کے بعد پھر اس کو طہر آئے گا، طہر کے ایام آئیں گے، پھر اس طہر کے ایام کے بعد پھر اس کو حیض آئے گا جو کہ اس کا تیسرا حیض ہوگا۔ تو جب وہ تیسرا حیض پورا ہوگا تو اس طرح وہ 3 قرو پورے ہو جائیں گے، 3 حیض پورے ہو جائیں گے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کی طرح تین دو ہو جائے اور تیسرے کا بعد ہو جائے ایسا نہیں، کیونکہ انہوں نے جو طلاق دی ہے، شوہر نے جو طلاق دی ہے بیوی کو، وہ حالت طہر میں دی ہے، حالت حیض میں نہیں دی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ توہر کی مدت اور حیض کی مدت سر ایک مختلف ہوتی ہے؟ جی مختلف ہوتی ہے، مختلف عورتوں کی صحت اور طبیعت کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے۔ کم از کم جو
عورت کے حیض کی مدت ہے وہ 3 دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ عورت کی حیض کی مدت 10 دن ہے، اور حالت طہر کے ایام کم از کم 15 ہیں، 15 دنوں کے علاوہ زیادہ حالت طہر نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، یہ فقہی زیادہ سے زیادہ مسائل ہیں آپ۔ 15 دن ہوتے ہیں شوہر کے؟ ہاں، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم، کم از کم 15 دن طہر کے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تو آپ مہینے کے حساب سے دیکھ لیں کہ اگر کوئی عورت کو دن 5 حیض کے آتے ہیں یا 6 دن آتے ہیں تو پھر اس عورت کے اعتبار سے اس کو طہر کے ایام مل جائیں گے۔ مسئلہ یہ سمجھ آ گیا ہے؟ جی حسنین بھائی، چلیں سمجھ آ گیا ہوگا، امید کرتے ہیں۔ تو عبارت پڑھتے ہیں پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں، جو میں نے وضاحت کی ہے وہی وضاحت اس عبارت کے اندر کہتے ہیں لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، غور سے سماعت کریں عبارت، لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ لَا يُعْجِبُ الثَّلَاثَةُ، لا يُعْجِبُ ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ بَالطُّهْرَيْنِ، لمن لأن من حمله على الطهر لا يوجب ثلاثة أطهار بل طهرين، وبعد الثالث وهو الذي وقع فيه الطلاق۔ امام شافعی علیہ رحمان نے جو استدلال کیا تھا وہ اس میں عدد والا اور یہ وہ، تو اس کا رد کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کیونکہ جس نے حمل کیا ہے، لأن یہاں سے علت بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس نے حمل کیا ہے اس کا، ہو زمین کا مرجع کیا ہے؟ قرو، جس نے اس کا یعنی قرو کا حمل کیا ہے طہر پر، جس نے قرو کا حمل کیا ہے طہر پر، تو اس سے 3 طہر پورے نہیں ہوتے، 3 طہر ثابت نہیں ہوتے، لا یوجب ثلاثۃ اطہار، تو 3 طہر پورے نہیں ہوتے، بطہرین و بعد الثالث، بلکہ 2 طہر ہوتے ہیں اور تیسرے طہر کا بعض حصہ ہوتا ہے، اور بعض حصہ وہ تیسرے کا کون سا ہوتا ہے؟ وہ الذی وقع فی الطلاق، اور بعض تیسرے کا بعض حصہ وہ ہوتا ہے جس میں طلاق واقع ہوئی ہے۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو کچھ ایام گزر گئے ہیں تو اس طور کے کچھ ایام بچے ہیں، تو پھر اس کی عدت میں وہ طلاق کے بعد والے جو ایام ہیں وہ شمار ہوں گے، تو جب وہ بعض ایام شمار ہوں گے تو وہ بعض ایام پورا طہر نہیں ہوگا، جب پورا طہر نہیں ہوگا تو 3 طہر پورے نہیں ہوں گے، تو اس طرح وہ خاص پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اس اختلاف پر امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے اور ہمارے نزدیک حیض ہیں، تو یہ اختلاف ہو گیا، تو اس اختلاف کی بنیاد پر تقریباً 10 مسائل نکلتے ہیں، 10 مسائل نکلتے ہیں جن کو انہوں نے بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں فَيُخَرِّجُ عَلَى هَذَا فَيُخَرِّجُ عَلَى هَذَا حُكْمُ الرَّجْعَةِ فِي الْحَيْضِ الثَّالِثِ وَزَوَالِهِ، یہ جو حکم ہے نا، حکم یہ یخرجو کا فائل ہے، حاضہ سے مراد اختلاف ہے، بین سطور لکھا ہوا ہے، تو اس اختلاف پر حاضہ سے ترجمہ شروع کریں گے، اس اختلاف پر رجوع کا حکم، تیسرے حیض میں رجوع کا حکم خارج ہوتا ہے، احکام نکلتے ہیں، اس اختلاف پر احکام نکلتے ہیں، رجوع کا حکم نکلتا ہے تیسرے حیض میں۔ اگر کسی بندے نے اپنی عورت کو طلاق دی حالت طہر میں، تو اب جو تیسرا حیض آئے گا، پہلا حیض آیا، پھر طہر آیا، پھر دوسرا حیض آیا، پھر طہر آیا، پھر تیسرا حیض آیا، تو جو تیسرا حیض ہے، جب تیسرا حیض ہے تو تیسرے حیض میں ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ تیسرا حیض گزرا نہیں ہے، تیسرا حیض چل رہا ہے، تو تیسرے حیض کے چلنے کے دوران عورت جو ہوگی وہ عدت میں ہوگی، عدت سے خارج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جب وہ عدت میں ہے تیسرے حیض کے اندر، تو تیسرے حیض کے اندر وہ عورت حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے اب جو مرد ہے وہ رجوع کر سکتا ہے، اگر اس نے رجعی طلاق دی ہے، مرد نے اگر رجعی طلاق دی ہوتی ہے
طلاق کے تین اقسام ہیں، رجعی اور ایک مغلظہ اور ایک طلاق بائنہ ہوتی ہے۔ تو رجعی طلاق وہ ہوتی ہے جس سے بندہ شوہر اپنی طلاق سے رجوع کر سکتا ہے، پھر عورت اس کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ تو جو تیسرا حیض ہوگا، تیسرے حیض کے اندر ہمارے نزدیک وہ مرد رجوع کر سکتا ہے۔ کیوں رجوع کر سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک عدت پوری نہیں ہوئی۔ جب عدت پوری نہیں ہوئی تو وہ اب اس کے نکاح میں ہے، جب اس کے نکاح میں ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے۔ اس مرد نے طلاق دی حالت طہر میں تو یہ پہلا طہر ہوا، اس کے بعد حیض آیا تو وہ پہلا حیض ہوا، اس کے بعد طہر آیا تو یہ دوسرا طہر ہوا، پھر حیض آیا تو یہ دوسرا حیض ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو طہر ہوا وہ تیسرا طہر ہوا۔ تو تیسرے طہر کے بعد جب حیض آئے گا تو امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک تین طہر پورے ہو گئے ان کے گمان کے مطابق، حالانکہ تین طہر پورے نہیں ہوئے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے گمان کے مطابق تین طہر پورے ہو گئے تو ان کے نزدیک طلاق واقع ہو گئی، اب وہ بندہ رجوع نہیں کر سکتا۔ تین طہر کے بعد اب جب حیض آیا تو وہ حیض تیسرا ہے، تو اگر بندہ کوئی حیض میں رجوع کرتا ہے، جب بندہ حیض میں رجوع کرتا ہے تو ہمارے نزدیک تو عدت پوری نہیں، کیونکہ تیسرا حیض چل رہا ہے۔ جب تیسرا حیض پورا ہوگا تو عدت پوری ہوگی، ہمارے نزدیک وہ عدت چل رہی ہے۔ جب وہ عدت چل رہی ہے تو عدت چلنے کے دوران رجوع کرتا ہے تو رجوع ہو جاتا ہے، لہذا اگر رجوع کرے گا تو رجوع ہو جائے گا۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک چونکہ وہ تین طہر پورے ہو گئے اور تین پرو ہو گئے تو یہ طلاق اس کو واقع ہو جائے گی، اب وہ نہیں کر سکتا رجوع۔ تو یہی بیان کریں، یخرج علی ھذا حکم الرجعت فی الحیض الثالث و زوالہ۔ زوال ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کا عطف ہے رجعت پر، کہ تیسرے حیض میں رجوع کا حکم نکلتا ہے اور اس رجوع کے زوال کا حکم نکلتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک رجوع زائل ہو جائے گا، رجوع نہیں کر سکتا، لکھا ہوا ہے زوال حکمہا، اس رجوع کے حکم کا زوال نکلتا ہے۔ اندہو کے ہو ضمیر سے مراد کیا ہے؟ امام شافعی علیہ رحمہ۔ اور رجعت کے بعد لکھا ہوا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے اندنا، ہمارے نزدیک تیسرے حیض میں رجوع کا حکم ثابت ہوگا۔ امام شافعی کے نزدیک رجوع کا حکم ثابت نہیں ہوگا، رجوع نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، ویسے پڑھانا تو زیادہ تھا لیکن ایک ہی مسئلہ پڑھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو باقی تقریباً 9 مسائل ہیں جو اس سے اختلاف پر نکلتے ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج جو سبق ہوا ہے اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجئے گا، عبارت بھی، ترجمہ بھی اور مفہوم بھی اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی بھرپور کوشش کیجئے گا، اور تکرار کریں۔ جب سبق پڑھیں تو آپ، اگر آپ کے پاس کوئی طالب علم ہے تو ان کو سمجھائیں، اگر طالب علم نہیں ہے تو آپ آئینے میں دیکھ کر یہ سبق ریپیٹ کریں۔ اگر آئینہ بھی نہیں ہے تو کچھ چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ ان کو لوگ تسلیم کر کے ان کو سمجھائیں، ایسا گمان کریں کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، تو اس طرح تکرار کریں، اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کریں، تب جا کے آپ کو بولنے کی قوت بھی آئے گی، سمجھنے کی قوت بھی آئے گی اور سبق بھی یاد ہوگا۔ تو خصوصاً کل عبارت بھی سنی جائے گی، ترجمہ بھی سنا جائے گا اور سبق بھی سنا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔